علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کے عظیم تر احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ رحمان نے ہمیں انسان بنایا۔ دوسرا بڑا احسان کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا۔ تیسرا بڑا احسان کہ اس پیغمبر کا ہادی اور رہبر کا امتی بنایا جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ آج کی کانفرنس کی وساطت سے انتہائی اختصار کے ساتھ دو اہم عقیدے کے اوپر باتیں احباب کی نظر کرنی ہے۔ سب سے پہلے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور کیوں ضروری ہے، اور دوسرا جس انسان کو اس عقیدے سے دوری یا محرومی کا واسطہ پڑا اس انسان کی وطن عزیز میں آئینی حیثیت کیا ہے اور دینی پہلو سے اس کے بارے میں رائے اور فیصلہ کیا ہے۔ یہ وہ ٹاپک ہے اور عنوان ہے کہ جس کے اوپر ہر بچے کو، بوڑھے کو، جوان کو، مرد عورت کو شناسائی چاہیے اور پوری طرح واقف حال ہونا چاہیے۔ مگر ہمارے ہاں ایک عادت ہے کہ خود سمجھنے کی بجائے سارے کا سارا معاملہ مدارس پر، مساجد پر، علماء پر ڈال دیا جاتا ہے کہ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ مولانا ساجد الرحمان صاحب اور ان کی ٹیم جب فصل کے موقع پہ آئے تو ان کو بوریاں بھر کے بھیج دیں، تعاون پیش کر دیں، بس یہی کافی ہے، باقی کام ان کا ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان اور عقیدہ یہ ہر شخص کے ذمے ہے کہ وہ اس کو سمجھے اور اس کا علم حاصل کرے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ نماز بعد میں ہے، روزہ بعد میں ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے، عمرہ اور حج بعد میں ہے، کیونکہ یہ اسلامی شکیں ہیں اور معاملات ہیں اور عمل ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑا ہی خوبصورت باب باندھا جب یہ جملے لکھے کہ باب العلم قبل العلم، باب العلم قبل العمل۔ عمل بعد میں ہوگا، پہلے علم کو درست فرمائیے، سیدھا فرمائیے، کیونکہ اگر علم درست نہیں ہے تو عمل کا قبلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کے کام کھیتوں میں، کھلیانوں میں، دیہاتوں میں، قصبوں میں، ٹاؤنز میں، شہروں میں
وطن عزیز کے اطراف و اکناف میں، گھروں میں، بیٹھکوں میں، مجلسوں میں، یارانوں دوستانوں میں، جہاں جہاں بھی آپ ہوں گے انشاءاللہ اگر یہ 4 نقطے یاد رہ گئے تو دنیا میں کسی جگہ حق اس کو چھپانے والے اور دبانے والے کے سامنے آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ سر اٹھا کے عزت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ جینا ہر مومن کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا رب رات کے اس پہر آپ کو سمجھ سے نوازے۔ جو سن رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت سن رہے ہیں۔ پہلا جلسہ دیکھا ہے کہ جتنی عوام ماشاءاللہ باہر جاگ رہی ہے اتنی ہی اندر عالم ارواح میں پہنچی ہوگی، لیکن خیر نام تو میرا رب شمار کرے گا ہی نا۔ گھر سے تو اس مجلس کو سننے آئے تھے، اپنا اپنا سٹیمنا ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، کچھ لوگ ساری رات بھی جاگ لیتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے؟ بھائیو، نبوت وہ سلسلہ ہے جو اللہ نے انسانوں میں سے صرف مردوں کو عطا کیا ہے۔ ہر نبی کے بارے میں سارے مسالک بالاتفاق اس جملے کے اوپر اکٹھے ہیں، اجماع ہے کہ رسول اور نبی ہوا انسان، یہ انسان ہوتے ہیں۔ دوسری چیز، ہر نبی جو ہے وہ رب کی ارتضاء ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے، سلیکشن ہوتی ہے۔ نبی الیکٹڈ نہیں ہوتا، سلیکٹڈ ہوتا ہے، چنا جاتا ہے۔ اسی لیے محبوب علیہ السلام کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ یہ رب کا چناؤ ہے، رب کا انتخاب ہے۔ زمین کے اوپر جینے والوں کے لیے عرش بری کی طرف سے رب کی نمائندگی کرنے والی شخصیت کو، انسانیت کو اور مرد کو نبی کہتے ہیں۔ جو مان لے یہ وہ وسیلہ ہے جو رب کے اور بندوں کے درمیان اللہ نے فرض عین قرار دیا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ اس وسیلے کو رب اور بندوں کے درمیان ہدایت کا وسیلہ بنایا گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ تیرا رب ہے کہ جس نے اپنے نمائندے کو، اجتباء کو، ارتضاء کو، مصطفیٰ کو، وقت کے نبی اور پیمبر کو بنا کر کے اہل زمین کے پاس بھیجا کہ اگر تم نے ہدایت لینی ہے، رہنمائی لینی ہے، دین لینا ہے، حقائق لینے ہیں تو ان سے ملیے گا جو یہ دیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے رکنا ضروری، جو دیں وہ لینا ضروری۔ جس نے لے لیا حبشے کا بلال بھی ہو تو مومن، اور جس نے نہ لیا وہ سرخ چہرے والا آمنہ کے لال کا سگا چچا بھی ہو، سیسلا نارن ذات لہب، تو یہ شعلوں والی آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اس کا مال پیسہ، جمع پونجی، خوشی محبت کام نہیں آئے گی۔ حضرات یہ عقیدے کی بات، نبی، پیمبر، رسول، اللہ اور بندے کے درمیان وہ رابطہ، وہ وسیلہ ہے، وہ کڑی ہے، وہ لڑی ہے۔ جسے نہ ماننے والا نبی کا رشتہ دار بھی کافر، اور ماننے والا مومن بھلے وہ اجنبی ہو، سلمان سے آیا ہوا فارسی ہو، یا روم سے آیا ہوا صہیب ہو، یا حبشے سے آیا ہوا بلال ہو، رضی اللہ عنہم بن جاتے ہیں۔ آئیے اپنے آپ کو اس حوالے سے تیار رکھیے کہ پہلا نکتہ ہم نے یہ سمجھا کہ رب نے بندوں اور اپنے درمیان جو وہ ہدایت کا وسیلہ رکھا ہے اسے رسول، نبی اور پیمبر کہتے ہیں۔
اس کا لینا فرض، ماننا ضروری ہے۔ اس وسیلے کا انکاری رب نے قرآن مجید میں جا بجا کافر بولا ہے، اور جو اس وسیلے کو مان لے وہ اجنبی بھی ہو تو رب اپنا بنا دیتا ہے، زمین پہ چلے تو جوتوں کی آواز کو رب حوروں کی لوری بنا دیتا ہے۔ یہ عظمت ہے اس وسیلے کی، ایمان کی اور عقیدے کی۔ اور بھائیو، نبی بشر ہوتا ہے، بشر نہ ماننے والا، قرآن مجید کا انکاری، وحی کا انکاری، اور اپنی سمجھ کا پجاری تو ہو سکتا ہے، مگر حقیقت رد نہیں ہوتی۔ اللہ نے انسان بنایا ہے اور سارے فرقوں نے بالاجماع یہ جملہ لکھا ہے۔ اگلی گزارش، اللہ نے نبوت کا سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے اوپر آ کے ختم کر دیا۔ جس وحی کا آغاز اس حکم سے ہوا تھا کہ اللہ نے حکم دیا، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں جائیے، کھائیے پیئے، یہ میری طرف سے اجازتیں ہیں، ایک نہیں ہے کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ حضرات گرامی، یہ وہی چلتے چلتے جناب ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسحاق و اسماعیل علیہ السلام، جناب سلیمان و داود، جناب یوسف و یونس، جناب موسیٰ و عیسیٰ سے چلتی آ رہی تھی۔ اللہ نے اس سلسلے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم فرما دیا۔ عقیدے کی بات کہ نبوت کا سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا، باقاعدہ طور پہ پہلے رسول رب نے شریعت کے ساتھ جناب نوح علیہ السلام کو بنایا، یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس آیت کے ساتھ اسے اعلان کر کے اختتام پذیر فرمایا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں وہ دین جو میرے نزدیک اسلام ہے، اس دین کو میں نے آدم علیہ السلام سے جو شروع کیا تھا آج خاتم النبیین پہ ختم کر رہا ہوں۔ یہاں تک ہے عقیدہ، جس نے مان لیا وہ جتنا مرضی چھوٹا تھا رب نے بڑا کر دیا، جس نے نہیں مانا وہ جتنا مرضی بڑا تھا، مشہور تھا، میرے رب نے اس کو دھتکار بھی دیا، پھٹکار بھی دیا، راندہ درگاہ بھی بنایا، جہنمی اور لعین بنا کے پوری دنیا کے لیے سورہ مسد اور سورہ لہب اتار کے اللہ نے اعلان کروا دیا کہ جو اس وسیلے کو برحق نہیں مانے گا، فرض نہیں مانے گا، ضروری نہیں مانے گا، تسلیم نہیں کرے گا، یقین نہیں کرے گا اور تابع اور فرما بردار نہیں ہوگا، مطیع نہیں ہوگا، اطاعت نہیں کرے گا، پیغمبر تیرا رشتہ دار بھی ہوا تو معافی کوئی نہیں۔ اگر مان لے گا تو جتنا مرضی غیر ہوگا پھر وہ اپنا ہوگا۔ حضرات، اس عقیدے کو کن لوگوں نے مانا، کنوں نے نہیں مانا، یہ فرق کرے گا صحیح البخاری کی حدیث، وَمُحَمَّدٌ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ، میرے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو ایسا بنایا ہے کہ جس نے مان لیا وہ مومن، جس نے نہ مانا وہ کافر۔ حق اور باطل کے درمیان فرق ہوگا تو اس عقیدے سے ہوگا، اس عقیدے سے ہوگا۔ ہر دور میں نبوت کو عزت کا منبع سمجھ کے بڑے سارے لوگوں نے کہا کہ نبوت کا تاج اپنے سر پہ سجاتے ہیں، شہرت ہوگی، مال ملے گا، پیسہ ملے گا، لوگ ملیں گے، افراد ہوں گے، مجمع ہوگا، بل ہوگی، اور پھر دنیا میں ایک نام اور مقام ملے گا۔
جیسے محمد کو ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تیرے رب نے ابا کیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ بھائیو ختم نبوت کے تینوں پہلو چیک کیجئے، اس کے بعد منکر ختم نبوت کے بارے میں میری اور آپ کی رائے دینی حق اور پاکستانی ہونے کے ناطے آئینی حق پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ جس بندے نے اس عقیدے کو تسلیم کیا وہ مومن، جس نے انکار کیا وہ کافر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں، اور مزے کی بات ہے 114 صورتیں تھی، اللہ کسی اور صورت میں بھی یہ آیت نازل فرما دیتے تو مرضی تھی، لیکن رب نے احزاب میں، گروہوں میں، جماعتوں میں 4200 گروہ اس وقت دنیا کے 249 ملکوں میں اور 8 ارب کی آبادی میں موجود ہیں۔ سورۃ الاحزاب کا میسج آیت نمبر 40 میں رب نے 3 حوالوں سے پیش کیا۔ پہلا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ لوگوں بائی نیم سنو، میرا بندہ، میرا نبی، میرا پیمبر، میرا ہادی، میرا رہبر محمد جو ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پوری دنیا کے مرد مل کے، رجال مل کے، افراد مل کے، گروہ مل کے، جماعتیں مل کے، احباب مل کے، اپنے بیگانے مل کے، نبی کی بنوت کی بنیاد پہ یا آپ سے سلسلہ نسب کی بنیاد پہ کہ میں سید ہوں، میں سردار ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں مکی ہوں، میں مدنی ہوں، میرا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اٹھ کر کے دعویٰ کرے کہ نبوت کا تاج میرے سر پہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی مرد کا جو ہے وہ باپ نہیں رہنے دیا، بیٹے دیے، چھوٹے ہوتے ہوئے ہم نے واپس لے لیے، انہیں رجال بننے ہی نہیں دیا، ان کی نسل آگے نہیں چلنے دی، تاکہ کل کو کوئی آپ کی آل کا نام لے کے، سلسلے کا نام لے کے، حسب کا نام لے کے، نسب کا نام لے کے، سجادہ نشین بن کے آپ کی گدی پہ بیٹھ کے اور خود کلیم کرے جناب ہم سید ہوتے ہیں، خاندانی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے لڑیاں ہماری ملتی ہیں، لہٰذا ہمیں نبی تسلیم کیا جائے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، یہی جھوٹ ہوگا، کیونکہ میں نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے اور سلسلے سے کائنات میں کسی اور کو اس دنیا میں مرد نہیں بننے دیا۔ جب مرد نہیں بننے دیا تو میں نے پھر ان کی نسل بھی نہیں چلنے دی، لہٰذا نبوت کا دعویٰ نسلی حسبی اور نسبی بنیاد پہ کیا گیا تو جھوٹ ہے۔ دوسری چیز، ولیکن رسول اللہ، ولیکن رسول اللہ، بڑے سارے لوگ سلسلے چلائیں گے کہ جناب میں بھی، میرا بھی، میرے وجود کا، میرے مدرسے کا، میرے ادارے کا، میرے نظم کا، میرے نسق کا یہ سکہ مانا جائے، کیونکہ میں بھی نمائندگی کر رہا ہوں اللہ کی۔ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، دعویٰ کرنے والا، دین کے نام پہ بولنے والا، کلمہ پیش کرنے والا آ کر کے بات کرے کہ جناب یہ میں، میری اتھارٹی، یہ میں، یہ میری کرسی، یہ میں، یہ میری امامت، یہ میں اور یہ میرا نام، یہ میں اور میرا کام، جواب آیا نہیں، تیرے پاس وہ ہے جو اللہ کے رسول نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان چیزوں سے رکتا ہے جن سے اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ ولیکن رسول اللہ، اگر رسالت کو مان کے آئے اور علم وہی ہو اور اس کا جو ہے جتنا سکہ ہے چلائے اسی کا، نام لے پیمبر کا، مواد ڈالے بیچ میں اپنا، تو نہیں چلے گا۔ بڑی سارے گروہ آئے، جماعتیں آئیں جنہوں نے حسب اور نسب پہ دعویٰ کیا، بڑے سارے گروہ آئے، عقیدہ ختم نبوت کو تسلیم کرا، مگر اندر جو مواد تھا، جو میٹیریل تھا، جو بات تھی، جو اقوال تھے، جو آراء تھی، جو نظریات تھے، جو اصول تھے، جو قاعدے تھے، جو ضابطے تھے، ولیکن رسول اللہ، وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لگے ہوئے نہیں تھے، ہوم میڈ تھے، لوکل تھے، ڈومیسٹک تھے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، کلمہ پڑھنے والوں نے پیمبر کی پسند کا درود بھی پسند کرنا گوارا نہیں کیا، ہے امتی، مگر محبوب جن کے لیے رب کہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
جو میرے نبی کو رسول مانتے تھے انہوں نے پوچھ لیا کہ محبوب آپ پہ درود کیسے پڑھیں، کون سا پڑھیں؟ محبوب نے جو بتایا وہ درود ابراہیمی تھا، جو پسند کیا وہ درود ابراہیمی تھا۔ الحمدللہ پڑھا پڑھایا جا رہا ہے، پڑھنے والے مقدروں والے پڑھ رہے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنا سکہ نبی کا نام تو استعمال کیا، غلامیاں غیروں کی دعویٰ ختم نبوت کا کرا، مگر کسی بھی جگہ میرے محبوب کی پسند کو، عقیدے کو، ایمان کو، اصل کو، اصول کو، ضابطے اور قاعدے کو تسلیم کرنا گوارا نہیں کیا۔ اس آیت نے سورۃ الاحزاب میں رد کر کے رکھ دیا کہ نہ نبوت سلسلوں کا نام، نہ حسب و نسب کا نام، اور نہ ہی رسالتوں کے نام پہ پیکنگ کر کے 2 نمبریوں کا نام۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اگر کوئی بھی فرد اپنی زندگی لے کے آئے تو زندگی پہ مہر نبوت دکھائے، عمل لے کے آئے تو مہر نبوت سے چیک کیا جائے گا، قیام لے کے آئے، آرام لے کے آئے، سیام لے کے آئے، رکوع لے کے آئے، خشوع لے کے آئے، سجود لے کے آئے، تشہد لے کے آئے، حج روزہ زکوٰۃ لے کے آئے، علم لے کے آئے، حلم لے کے آئے، عمل لے کے آئے، تعلقات لے کے آئے، رشتہ داریاں لے کے آئے، خوشی یا غمی لے کے آئے، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اگر اس پہ میرے پیمبر کی، عمل کی، علم کی اور سیرت و صورت کی مہر ہے تو ٹھیک، وگرنہ منہ پہ مار دیا جائے گا۔ دنیا جو مرضی کہے تیرے رب کے علم میں سب کچھ ہے۔ حضرات اللہ نے فیصلے کر دیے کہ نہ اپنی مہر جعلی چلے گی، نہ رسالت کے نام پہ پیکنگ جعلی چلے گی، نہ حسب و نسب کے نام پہ یہ سلسلہ مزید آگے چلے گا۔ محبوب نے کیا دیا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے پیچھے اب اس شریعت کو، دین کو، نظام کو، سسٹم کو چلانے والے، مجھ سے لینے والے، سندن متنن اٹھانے والے میرے اہل بیت اطہار اور میرے اصحاب، انہوں نے پڑھا لکھا سمجھا سنا، پھر جو ان سے پڑھے لکھے سمجھے سنے گا، اگر وہ دیں جو میں نے دیا ہے تو تسلیم کر لینا، اگر اپنی مرضی سے لے کر کے آئیں تو پھر وہ میری وراثت نہیں ہوگی۔ ترکت فیکم امرین، چیک کرنے کے لیے 2 چیزیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، رب کا قرآن ہے اور پیمبر کا فرمان ہے، جس کے پاس صحیح مل جائے وہ میرا وارث ہے، اور میرے وارثوں سے کیا لینا ہے؟ وراثت لینی ہے۔ وراثتی مکان وہی ہوتا ہے جس میں ماں باپ وارث بنا کے چھوڑ کے گئے ہوں، نئے پلاٹ خرید کے ان کے اندر جو ہے اضافے کر کے، اضافی آبادیاں بنا کے، اصل کو چھپا کے دبا کے وہاں پہ ڈیل کرنا ایسے نہیں چلتا۔ اصل وارث وہ ذمہ داری ہوتی ہے، آؤ کتاب و سنت کے وارث ہو، آؤ کتاب اللہ کے وارث ہو، آؤ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہو۔ آخری نکتہ اور بڑا اہم اور ضروری پہلو جو آج چل نکلا ہے، بڑے سارے لوگ رولا ڈال رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں کہ پروفیسر صاحب ہر رات آپ کانفرنسوں میں لوگوں کی موجودگی میں ہمارے ساتھ یہ رویہ کیوں اپناتے ہیں کہ پاکستان بھی ہمیں کافر کہے، اس کی سرزمین بھی ہمیں کافر کہے، پارلیمنٹ بھی ہمیں کافر کہے، آئین بھی ہمیں کافر کہے، اور جو تم آیتیں پڑھتے ہو وہ بھی ہمیں کافر کہیں، جو روایتیں پڑھتے ہو وہ بھی ہمیں کافر کہیں، تمہارا دین اسلام بھی ہمیں کافر بولے۔ میرے محبوب تو مسلمان بنانے آئے تھے، پھر یہ کیا ہو گیا ہے کہ بات بات پہ نہ ماننے والا مرزائی بھی کافر، قادیانی بھی کافر، مرزا بھی کافر، اس کے پیروکار بھی کافر۔ یہ تم نے کیا کر رکھا ہے؟ دنیا میں مسلمانوں کو، اسلام میں لوگوں کو داخل کرنا ہے یا داخل شدہ لوگوں کو خارج کرنا ہے؟ جناب ہم نے کہا ویلکم، آئیے، پہلے یہ بتائیے آپ ہمارے آئینی حق کو مانتے ہیں یا نہیں، دینی حق کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے اپنی مرضیوں سے نہیں کہا، پھر تم کیسے کہہ رہے ہو اور رو رہے ہو، آنسو بہا رہے ہو؟ تو شرما کے گھبرا کے کہتے ہیں جی دیکھو، اگر میں کافر تھا تو مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کلمہ نا لو، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں کافر تھا اب میں مسلمان ہو گیا۔ دوسری چیز دیکھو، تم بھی اللہ کو مانو، ہم بھی اللہ کو مانیں، تم بھی رب کو خدا مانو، الہ مانو، ہم بھی معبود مانیں، تم جو ہے وہ اللہ کے عرش کو مانو، ہم بھی مانیں، 7 آسمانوں کو تم تسلیم کرو، ہم بھی تسلیم کریں، زمین کو تم بھی حقیقت
मानो, हम भी हकीकत माने, तुम भी कुरान को मानो, हम भी कुरान को माने, तुम भी हदीस को मानो, हम भी हदीस को माने, तुम भी नमाज पढ़ो, हम भी नमाज पढ़े, तुम भी रोजे रखो, हम भी रोजे रखें, तुम भी जो है वो ज़कातें दो, हम भी ज़कातें दे, तुम भी उम्रे करो, हम भी उम्रे के कायल, तुम भी हज करो, हम भी हज के कायल, तुम भी जो है हदीस को मानने वाले, हम भी मानने वाले, तुम भी सिहाबा को मानने वाले, हम भी मानने वाले, तुम भी अहले बैत के मानने वाले, हम भी अहले बैत के मानने वाले, तुम्हारा किबला काबा भी वही, हमारा काबा किबला भी वही। जब सब एक है तो फिर हम काफिर कैसे? आम आदमी घबरा जाता है। अच्छा यार, एक और नुक्ता जलती पे आग का काम करते हुए देखो जी, सुन्नियां दा ते वहाबियां दा, देवबंदियां दा ते शियां दा, बरेलवियां दा आपस च कितना इख्तिलाफ है। बंदा कहता है जी बहुत है, कहता है तुमने इसके बावजूद भी एक दूसरों को मुसलमानों के फिरके और गरोह माना हुआ है, तो हमें भी यार मान लो। जब ये आंसू बहाता है ना इस तरह के, तो आम आदमी बड़ा मुतासर होता है, यार क्या बात है। फिर कहता है जी वेखो तुहाडा तो इख्तिलाफ होएगा लम्मा चौड़ा, साडा तो सिर्फ सूरह अहज़ाब दी आयत नंबर 40 वो भी पूरी च नहीं, असी इसे मानने हैं कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, हम ये भी मानते हैं वलाकिन रसूल अल्लाह, हम सिर्फ खातमन नबीयीन का माना और करते हैं, तुम और करते हो। एक लफ्ज़ के माने पे हम काफिर कैसे बन गए? बंदा सोचता है बोतल पियाउण डिया है, शज़ान लैके आया है, कैचअप खवाण डिया है, तो माशाअल्लाह नैक्स्ट दा मैनू पानी पियाण डिया है, बोतल भरी हुई है, आ कोल है तो ओ कोल है, तो मैनू कोल करन डिया है, तो मैं इनू एवें नफरत की निगाह नाल यार मौलवियां दे रोले होने ने, चल छड्ड यार जफ्फी पा ते गले लग। हजरात इंशाअल्लाह आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हंसी सांप के नक्शो निगार खूब सही, लेकिन निगाह जहर पे रख, खुशनुमा बदन न देख। ये टसवे हैं, ये ज़ाहिरी आंसू हैं, ये अकीदे के ख़िलाफ़ एक मुहिम है, ये तेरे पैगंबर की दुश्मनी है, ये अकीदा ख़त्म नबूवत के कातिल हैं। और जो आज अपने वालिदैन के घर इस अकीदे पे पैदा हुआ है, हमारा मुसलमानों का बिल इत्तेफाक सारे मसलूकों का इस पे इजमा है कि ये बदनसीब काफिर है जो इनके घर पैदा हुआ है। अगर कोई कलमा पढ़ने वाला, पैगंबर को मानने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला, इस्लाम को छोड़ के फिर मिर्जायत और कादियानियत में चला जाता है, तो ये काफिर ही नहीं, ये मुर्तद है, मुर्तद है। और दोनों में अहकाम में बड़ा फ़र्क है। लेकिन मैं कुछ नुक्ते अहबाब की नज़र रखने लगा हूँ। मेरे बच्चे, नौजवान, बूढ़े, बुज़ुर्ग, पढ़े लिखे, अनपढ़, इंशाअल्लाह रात के इस पहर भी थोड़ी सी अगर तवज्जो देंगे तो बात समझ आ जाएगी कि मेरा मुल्क, मेरा आइन, मेरी पार्लियामेंट, उसके सारे अफराद, मेरे सारे मज़ाहिब और सारे मसालिक इन लोगों को काफिर क्यों कहते हैं? सबब क्या है? उसका पहला सबब यह है कि इन्होंने दो रुखी अपनाई है। सुनिएगा, तवज्जो मेरी तरफ। दो रुखी, दो रुखी कैसे? एक नौजवान कहे कि मैं ना जी प्राइमरी स्कूल च भी मेरा नाम खारिज ना करे जे, उतों पढ़ के फारग होकर निकल गया हो, हाई में भी हूँ, मेरा नाम वहाँ भी रहना चाहिए। अब मैं कॉलेज में जा रहा हूँ तो कॉलेज के रजिस्टर में भी मेरी हाज़िरी चलनी चाहिए, और कल को मैंने यूनिवर्सिटी में जाना है, वहाँ भी मेरा नाम रहना चाहिए। तो ऐसे नहीं होता। आप मौजूदा लम्हात में जिस इंस्टीट्यूट में हैं, आप उसी के शुमार होते हैं, पिछले नाम आपके वो जारी और सारी नहीं रहते। लेकिन अकीदों का मसला, नबूवत का मसला कुछ और है। जब पहली नबूवत ख़त्म होती है, नई नबूवत आती है, तो आप उस नई नबूवत को मानेंगे बिल्कुल ऐसे जैसे एक टीचर 60 साल पढ़ाता रहा लेकिन रिटायर हो गया 60 साल की उम्र में, अब वो आकर के क्लेम करे कि मैं आपका टीचर, तो ये बात नहीं होगी। और ये कहे कि मैं उसी का शागिर्द, तो ये बात नहीं होगी। बल्कि नए उस्ताद के साथ दाखिल और खारिज के मामले में, हाज़िरी के मामले में रहना ज़रूरी है। जितने भी दीगर लोग हैं, हम ईसाई को ईसाई कहते हैं, यहूदी को यहूदी कहते हैं, मजूसी को मजूसी कहते हैं, सिख को सिख कहते हैं। हम उनसे इतना जेलस इस वजह से नहीं होते कि वो वाज़े खुल के काफिर हैं, वो मुनाफिक नहीं हैं, वो जिसके हैं वो ही रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि हमें यहूदी भी कहो, साथ में मुसलमान भी मानो, ईसाई भी कहो, मुसलमान भी मानो, सिख भी कहो, मुसलमान भी मानो। वो जो हैं वो हैं। इन्होंने क्या किया है कि नए नबी को नबी बना के
اس کا کلمہ پڑھ کے ارتداد اختیار کر کے پھر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان بھی مانو اور نئے نبی کا پیروکار بھی مانو، دو چیزیں نہیں چلتی ہوتی، دو چیزیں نہیں چلتی۔ پہلا دھوکہ یہ مت لیجئے گا، کہیے گا کہ جناب آئیے ویلکم، اس پہ ذرا بیٹھیے، بات کیجئے، ہم آپ کو سمجھائے دیتے ہیں۔ باقی رہ گیا کہ ہمارا ان کا فرق کیا ہے، ہم مسلمان کیوں وہ کافر کیوں؟ بھائیو، سب سے پہلے مسلمان کے لیے دین کون سا چاہیے؟ توجہ، اب شروع، اسلام۔ بات اسلام پہ ہو رہی ہے نا، یہ بندہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے؟ ہم مسلم ہیں، ان کو غیر مسلم کیوں کہتے ہیں؟ یہ فیصلہ جناب کا اپنا ہے، رو کے آنسو بہا کے میرے سامنے ٹسوے مت شو کر۔ کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ جناب آپ نے خود بولا ہمارا مسلمانوں سے اختلاف صرف جو ہے وہ عقیدہ مسیح موعود پہ نہیں ہے، عقیدہ مہدی پہ نہیں ہے، صرف نماز روزے حج زکوٰۃ، حتیٰ کہ پورے امور دین میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ہماری ان سے جدا نہیں ہے۔ جب آپ خود جدا کر رہے ہیں، راستے بدل رہے ہیں، ایمانیات کو، اسلامیات کو چھوڑ رہے ہیں، تو پھر اپنے کافر ہونے کے لیے رستے آپ نے خود چنے ہیں، ہم نہیں۔ کیونکہ تمہارے نزدیک، لوگوں سنو، ان الدین عند اللہ الاسلام، مسلمانوں کا دین اسلام، مسلمانوں کا دین مکمل، مسلمانوں کے دین میں ہدایت۔ لیکن یہ مرزائی قادیانی کھلی اپنی کتابوں میں لکھ چکے، آج تک کوئی عبارت نہیں نکالی کہ محمد کا اسلام خشک ہو چکا ہے۔ محمد کا اسلام تے پاجی جڑے نلکے خشک ہو جانو نہ تو پانی نہیں بھری دے، بور پٹو پیپ کڈو تے دے چی عافیت ہے، تے جا کر کے کباڑ آلیاں نوں دو تے اسے چی جڑے چارہ نے بچ جان، اپنے بوریا بستر چکو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اسلام خشک ہو گیا جے، او دے چ بچی آئی کچھ نہیں جے۔ ہدایت دا منبع اگر ہے تے او اسلام ہے جڑا او مرزا غلام احمد قادیانی لے کے آیا ہے، جنہوں رب نے چنیا نہیں، بیچارہ سٹیپ بائی سٹیپ پڑھدا تے چھتر کھاندا تے منشی بندا تے پھر اگے تو اگے تے فیل ہوندا تے پاس ہوندا تے کدی جو ہے مولوی بندا تے کدی عالم بندا تے کدی مناظر بندا تے کدی کچھ تے کردیاں سٹیپ لیندا، کلا بازیاں لیندیاں جناب جا کے مہدی مسیح موعود تو پھر نبوت دی آ کے کرسی تے بیٹھن دی کوشش کی تھی۔ اس شخص کو مانے۔ دوسرا فرق، جناب اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ ضروری ہے۔ کلمہ پڑھیے ذرا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد الرسول اللہ۔ اگر یہ کلمہ برحق ہے تو پھر ذرا پتہ کیجئے، جناب تو کلمہ پڑھ رہا ہے۔ خود لکھا کہ ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسلمانوں والے کلمے کا ہم ظاہر ہی استعمال کریں گے۔ اس میں جو لفظ محمد ہے اس سے مراد محمد بن عبداللہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہمارا مرزا ہی ہے۔ جب ٹائٹل اوپر یہی ہے، اندر پیکنگ اپنی ہے۔ ہم محمد سے مراد آمنہ کے لال مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ مانتے ہیں۔ یہ میرے سامنے رونے والا حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن جس کا اسلام کا نام تو ہے، اندر ساری چیزیں اپنی ہیں، اختلاف رکھ رہا ہے۔ ہمارا دوسرا بڑا اختلاف کلمے پہ ہے۔ ہم محمد الرسول اللہ سے میں مراد وہ عربی، وہ ہاشمی، وہ مدنی، وہ مکی، محبوب آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم کو مانتے ہیں، اور یہ اس لعین کو مانے بیٹھا ہے اسی کلمے کے اندر۔ تو پھر اختلاف تو تیرا میرا کلمے کی اساس پہ ہے۔ تیسرا بڑا اختلاف کہ ہم جسے وحی مانتے ہیں وہ لانے والے جبریل امین ہیں، لانے والے جبریل امین ہیں۔ تو اڈے بھی وس دی گل نہیں، جنہ روز اس ٹائم سونا ہوئے وہ جاگن تے کام تھوڑا اوکھا ہوندہ ہے، چارجنگ لو ہو چکی ہے تے موضوع بھی اہم ترین سی، ٹائم بھی ایسا ہے۔ چلو خیر، جنی کی ہمت جے تھوڑی کوشش کرو تاکہ کل نو کتے کھلو کے گل کر سکو۔ جناب تہاڈا ساڈا اختلاف انہاں دا، مرزائیاں دا تے مسلماناں دا، اسلام دا، دوسرا کلمے دا، تیسرا وحی دا۔ اسی وحی لیان والا جبریل امین نو امین مننے ہیں، نازل بہ الروح الامین۔ تے انہاں نے کنوں مننے ہیں؟ ٹیچی نو۔ ٹیچی کون سی؟ یہ بیسیکلی انگلینڈ تو ٹیچی کیس پر کے لے ہوندہ سی پیسیاں دے
سمجھتے ہو نا پہلے ٹیچی کیس ہوندے سی نہ لبن تے پتہ کریا جے بزرگاں دا یا کتے ماں جی دا جے اس چ پیا ہوئے گا بڑے ون سونے رنگ برنگے ٹیچی کیس بھر کے تے وچ نا چٹ ہوندی سی جی میں مولانا صاحب نو ماشاءاللہ اج کی کہندے جے جڑی آ نعت پڑھیا جے نہیں اینو کی کہندے کی جے فرمائش سکیاں فرمائشاں بھیجن والیاں دیاں نظماں بہت گھٹ ہوندیاں نے لیکن بھیج دے بہت نے ماشاءاللہ ایداں دی فرمائش جڑی او مننی تے پیندی ہے تے جنہاں نو تسی اج کل گندے جے جی آ لفافی نے تے آ صحافی نے انہاں نو کیوں کہندے جے غلط کیونکہ انہاں نو لفافہ بھیج کے نال کہا جاندا سی کہ آ کریا جے تے او کم کروایا جاندا جڑا حق نہ ہوئے تسی تے نعت سنی نا گل سمجھ آ گئی لیکن لفافہ بھیج کے کیا جاوے کہ جہاد دا انکار کرو اے تواڈے تے وہی ملکہ برطانیہ لو آئیے تے مرزا صاحب وہ پڑھ کے نال ہی کہہ دین بھئی قرآن منسوخ جہاد منسوخ آیات منسوخ اب نئے بریف کیس نے ٹیچی نے مسٹر ٹیچی نے آ کے مجھے بتایا ہے وہی آئی ہے آج کے بعد جہاد نہیں ہوگا آسی جناب دی وہی تے انہیں نو مسلمان آکھیے یا کافر آکھیے کافران دا نمائندہ تے کافران دی وہی تے کافران دے بریف کیس تے ادھروں ہی پیسے تے اوہی ہدایات تے اوہی رہنمائیاں من کے بیٹھا ہے جناب ساڑی وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی نال ہی بند ہو گئی صحیح البخاری تسی یہ سن چکے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی اپنے رب نال گلاں کر دی ہوئی یہ گل کہندی ہے بولی یہ بات یا بتا الہ جبریل ننعا ابو جی مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہو میں آج جبریل امین کو کہتی ہوں اب میری ماؤں کے جھوپڑوں میں نہ آنا جسے ملنے تو آتا تھا وہ ان روزوں میں اب نہیں رہا وہی منقطع ہو گئی ام ایمن رو رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو ہیں پوچھا گیا کیوں رو رہی ہو صحیح البخاری کہنے لگی میں اس لیے نہیں رو رہی ہر جس نے آنا ہے اس نے چلے جانا ہے میں اس لیے رو رہی ہوں کہ وہی منقطع ہو گئی ہے جب سورہ والمرسلات سنی نا تو کہتی ہیں یہ آخری مرتبہ میں نے محبوب سے نماز مغرب میں سنی تھی یہ ہے تیرا میرا عقیدہ اسلام بھی تیرا اور کلمہ ظاہر میں وہی اندر معانی اور تیرا میرا اختلاف صرف یہی نہیں تو نے خود بیان کیا کہ وہی لانے والا مرزا پہ جبریل امین نہیں ہے اور جو جبریل امین کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے قرآن کا فیصلہ ہے بھائیو چوتھی چیز ہمارا اور ان کا اختلاف ہم قرآن کو آخری کتاب رہنما کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کتاب مانتے ہیں ہاں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان مانتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر مانتے ہیں یہ قرآن الف لام میم پہلا پارا اور اما یتساءلون آخری پارا جس کی ام القرآن الحمد سے شروع ہو وللضالین پہ ختم ہو وہ قرآن جو الف لام میم سے شروع ہو اور والناس پہ ختم ہو لوگوں اس قرآن کے بارے میں ہمارا یقین پورا پختہ ہے رب کی آخری کتاب ہے مگر جناب مرزائی جب قرآن کرے گا جھوٹا ہے ٹسوے بہا رہا ہے دکھا کچھ اور رہا ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور اندر کہہ کچھ اور رہا ہے مرزائیوں کے قرآن سے مراد الکتاب المبین ہے وہ وہی ہے جو ٹیچی لے کے آیا تھا جو مرزا پہ اترا تھا اس کی جدی جدی آیات ہیں اور اس کا نام الکتاب المبین ہے قطعاً وہ قرآن نہیں جو آپ کے پاس گھروں میں موجود سینوں میں موجود جب تیرا قرآن بھی اور تو پھر تجھے مسلمان کیسے مانے میرے ملک کی پارلیمنٹ نے ایسے نہیں تجھے بار بار موقع دیے تھے کہ ثابت کرو لیکن تم ثابت نہ کر پائے اس لیے میرا پاکستانی ہونے کے ناطے آئینی حق ہے کہ اس طرح کے عقیدے قرآن کے منکر اور ظاہری طور پہ دکھانے والا اندر منافق کچھ اور بھرنے والا اگر یہ بولے تو کافر میرا دینی حق بھی ایک اور بڑا فرق ہم میں اور مرزائیوں میں اور لوگوں اچھی طرح سنو میرے محبوب منہ سے جو بولتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى میرے پیمبر جو بولے وہ بھی حدیث جو عمل کریں وہ بھی حدیث میرے محبوب کے سامنے کچھ ہو آپ اس پہ چپ ہو جائیں وہ بھی حدیث یہ تقریری حدیث وہ فعلی حدیث یہ قولی حدیث اللہ کوئی پیغام اتاریں تو میرے محبوب کے لیے وہ حدیث قدسی ان احادیث کا مقام یہ ہے الحمدللہ
عوام پیسے لگاتی ہے، فصلیں اگاتی ہے، جنس پیدا کرتی ہے، توڑے بھرتی ہے، لا کر کے مساجد و مدارس میں ان طلبہ کو کھلاتی پلاتی ہے، صاحب ثروت مال پیسہ لگاتے ہیں، اساتذہ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، 8 سال 7 سال 6 سال 5 سال 4 سال جتنے سال کا نصاب ہو، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے محبت پیدا کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، زبر زیر شد مد کا لحاظ، عبارتیں پڑھی جا رہی ہیں، وضاحتیں کی جا رہی ہیں، تشریح اور توضیح ہو رہی ہے۔ ذرا جاگ کے مجھے بتانا، حدیث کا ایک ٹکڑا نیچے پڑا ہوا ہو یا ورق گرا ہوا ہو تو کیا کرو گے مسلمانوں؟ اٹھاؤ گے نا، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پیار کے ساتھ کیا کرو گے؟ اگر فرنٹ میں جیب ہے تو سینے کے ساتھ لگاؤ گے یا سائیڈ میں ڈالو گے، اونچی جگہ رکھو گے۔ مگر یہ مرزا اور اس کی آل یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث ہے نا، حدیث بڑا رو کے کہیں گے جی ہم مانتے ہیں، ہم نے چھاپی ہیں، شائع کی ہیں۔ ان کے نزدیک تمہارے نبی کا قول، فعل، عمل اور تقریر جو ہے یہ مداری کی پٹاری ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اس میں کچھ بھی سچ نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی حیثیت یہ ہے کہ ہم حدیث کی کتابوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والے ہیں۔ یہ بنیادی اساسی فرق ہیں ہمارے۔ اسی لیے مسلمانوں کے سارے فرقوں نے میرے نبی کی حدیث کی قدر کی ہے، بے شک ظاہری ادب بھی کیا ہو، سینے سے لگایا، گلے سے لگایا، کم از کم احترام کے الفاظ تو دیے، خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے۔ یہ مومن کے ایمان کا نکھار ہے، اور حسن ہے اور شرم و حیا ہے جو وہ اللہ کے رسول کی اور آپ کی باتوں کی قول فعل عمل کی کرتے ہیں۔ مگر یہ بد نصیب کیا کہتے ہیں کہ یہ مداری کی پٹاری ہے، یہ ڈگڈگی ہے جو لوگوں کو جھوٹ میں بلا کے کہ سانپ نیولا لڑے گا، لیکن لڑتے نہیں، اپنے من کے بیچ کے چلے جاتے ہیں، دوا دارو بیچ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے محمد عربی آئے، معاذ اللہ مداری کی پٹاری لگائی، اس کے اندر بتایا کچھ، نکلا کچھ، دیا کچھ، اور چلتے بنے، اور یہ حدیث جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک حدیث وہی ہے جو مرزا بولے، اس کے حفوات، اس کے بکواسات، اس کی فضولیات، اس کی لغویات، آوارہ گفتگو، اس کی گندی گالیاں اور اخلاق سے گرے ہوئے معاملے، ان کو تو یہ لوگ حدیث مانے، تو پھر ہم اور تم ایک کیسے ہوئے جی؟ پوچھا کریں ذرا، ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں جی انہوں نے بہ کے روٹی کھانی کیسی ہے۔ میرے محبوب نے تو یہودیوں کی دعوت بھی کھا لی تھی، لیکن یہودی تھا، منافق نہیں تھا، دھوکہ نہیں دیا، کہا یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، مشرک ہوں، کھل کے بتایا۔ اور جہاں منافق تھے میرے نبی نے جبے بھی دے دیے، منہ میں لعاب بھی اتار دیے، جنازے بھی پڑھا دیے، رب نے معاف پھر بھی نہیں کیا۔ منافق نہیں۔ حدیث کا بنیادی فرق، بھائیو عقیدہ رسالت کا بڑا اساسی فرق۔ ہم آدم علیہ السلام کو سے لے کے رسول اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کو برحق مانتے ہیں کہ نہیں؟ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے۔ اللہ نے سب کو رسالت کا تاج دیا، اور بڑے بڑے عظیم تھے۔ یہ مرزائی آپ کو کہنا میں سارے نبیوں نو ماننا تے اے دے تو مراد بھی وہ مرزائی ہوندا جے۔ اس نے دعویٰ کیا ہوا ہے آدم بھی میں، نوح بھی میں، موسیٰ بھی میں، عیسیٰ بھی میں، یوسف بھی میں، یونس بھی میں۔ کچھ بچیاں نو آتا ہوں دیا نے، میں اکثر کہندا ہونا تواڈے گھراں وچ بھی شاید اداں دا کردار ہوئے، ماں پیو ہر بچے لئی نا وکھری وکھری شے لے کے اوندے نے۔ گھر چ ایک بچہ ضرور ہوندا، او سارے تے مل مار کے اپنی لے کے تے باقیاں دی آ وی میری ہے تے آ وی میری ہے۔ اللہ نے اچھا خاصا علم دیا ہوا تھا، عالم آدمی تھا، مناظر تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ لوگوں کو عزت نبوت سے ملی ہے، لہٰذا میں دعویٰ کر لیتا ہوں آدم بھی میں، یعنی کہ بشریت کا باپ بھی میں، ابراہیم بھی میں، یعنی نبیوں کا باپ بھی میں، اور پھر محمد بھی میں، خاتم النبیین۔ ایک بندے کے پاس عہدہ ہی نہیں ہے اور آ کر کے آپ کو کہے وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب ذرا سنیے گا، آپ کی کرسی پہ تھوڑا سا حرف آیا ہے نا تو عوام یاد آ جاتی ہے، بھاگتے ہو، ووٹ یاد آ جاتے ہیں، لوگ یاد آ جاتے ہیں،
तेरे नबी की नबूवत की कुर्सी पे हरफ आए तो फिर आपको दो लफ्ज बोलने भी नहीं आते, अकीदा बयान करना, इजहार करना भी नहीं आता। मगर इधर जो मामले हैं, ये उठ के अगर कहे कि सदर भी मैं, वजीर आला भी मैं, पंजाब का वजीर आला भी मैं, सिंध का भी मैं, बलोचिस्तान का भी मैं, खैबर पख्तूनख्वा का भी मैं, जिला साहिवाल का सबसे बड़ा ओहदा पुलिस का वो भी मेरा, फौज का ओहदा भी मेरा, सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज भी मैं, तो सवेरे सारे ने समोटो एक्शन लाया उन्होंने। तो पता करो केड़ा जिहड़ा रात नूं कहण दिया सी मैं इधर आ तेरी मैं कढ़ी है। इवें ही है ये आदम अलैहिस्सलाम तो लैके रसूल सल्लम तक जिन्हां दी जुत्तियां नूं लगी हुई खाक दे बराबर नहीं उठ के कहंदा है सारा कुछ मैं। अभी भी अकीदा रिसालत समझ नहीं आया। लिहाजा सुनो, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा रिसालत को माना भी है, तहफ़्फ़ुज़ करके दिखाया है। फिर मजीद आगे कहते हैं जी हम भी सहाबा को मानते हैं, आप भी मानते हो तो धोखा देते हैं। ये जब लफ्ज़ सहाबी बोलते हैं, हमारे नज़दीक सहाबी वो है जिसने हालत ईमान में रसूल सल्लम को देखा, मुलाकात की, मिलने के बाद चले गए और उसी हालत में उनकी जो है इस्लाम पे ही मौत हुई। मगर इनके नज़दीक उन सहाबा की कोई कदर नहीं, ना उनकी रिवायत की कदर, ना बात की कदर, ना फेल की कदर, ना इल्म की कदर, ना अमल की कदर, ना ईमान की कदर। ये बदनसीब अंदर खाते कुछ और कहते हैं कि जिन्होंने रसूल सल्लम के दीन को छोड़ा मुर्तद हुए, और जिन्होंने उनको छोड़ा कुफर किया और उसको रद्द करके इस्लाम को रिजेक्ट करके अकीदा खत्म नबूवत से मुंह मोड़ के मिर्जा से नाता जोड़ के, जिन्होंने हालत ईमान में यानी हालत कुफर में हमारे नजदीक उस मिर्जा को हालत इर्तिदाद में देखा और उस पे ईमान लाया और उसी हालत में वो मरा, वो सहाबी है। टाइटल हमारा, उन्वान हमारा, अंदर माल 2 नंबर है। ਤੁਹਾਡੇ आरफ वाले च कई जगह ते ऐसियां जगह ने जिथे बोतलां मिलदियां ने, उत्ते मेन ब्रांडेड बोतलां, लेकिन उन्होंने खाली करके धोश हो के बाद दे विच उन्हां दे स्टिकर माल विच अपना भरिया हुंदा, हत्ता के पानी तक भी ते वेच रहे हुंदे ने, पैप्सी करके ते कोक करके ते फुलान करके। तो मेरे भाई अगर वो धोखा है तो ये भी धोखा है और वाज़े झूठ है। नहीं मानते रसूल सल्लम के असहाब को ये लोग। मेरा ईमान है जो नबी के सहाबी को नहीं मानने वाला सोने दा भी बन के आ जावे, मिट्टी तो भी पैड़ा है। आगे चलिए, कहते हैं जी हम भी अहले बैत को मानते हैं। ये जालिम अहले बैत पे जितना जुल्म इन्होंने किया है ना, शायद किसी ने किया और नहीं मानने वाले। इनके नजदीक अहले बैत ओ बीबी घसीटी जे, बीबी घसीटी का नाम सुनिया जी? पिंड च ना किसी बीबी का एवं नहीं पैंदा इला के कोई आदत होण। जनाब दी अहले बैत दी जड़ियां आदात सी ना, उन्होंने मद्देनज़र रख के इन्हां दे अहले बैत मिर्जा दे रिश्तेदारां चों इदां दे नां सन। हर घर च मसला हुंदा है, लेकिन मेरे नबी के तो सारे घर वाले पकीज़ा। ईमान है कि नहीं? अजीम तर अजमतू वाले, मुकाम वाले। मगर सुनो, जब ये रोए और कहे जी मैं अहले बैत को मानता हूं, धोखेबाज है। हसी सांप के नक्शो निगार खूब सही, लेकिन निगाह जहर पे रख, खुशनुमा बदन न देख। जब ये कह रहा होता है तो इसको कहो जरा अपनी किताबों से ये 2 बकवास तो निकालते हैं। पहला कहते जी कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने ना मैनू अपने पट दे उते रान पे लिटा के कशफी हालत में दिखाया कि मैं कहाँ से हूँ। अपना सिलसिला नसब जोड़ रहा है रसूल सल्लम के साथ। कहते जी सैयदा फातिमा ने अपने पट ते कशफी हालत खुली रान ते सिर रख के मैनू दसिया कि तू इत्थों है पुत। इस पे जितनी मर्जी लोगों ने लानत की है ना, यकीन कीजिए दुनिया में पहले नंबर पे अगर फिटकार पड़ी है तो उस इबलीस लईन पे पड़ी है, और दूसरे नंबर पे पड़ी है तो इस पे पड़ी है, बरहक पड़ी है। फिर सैयदना हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार, मेरे पैगंबर के फूल और खुशबू, ये बदनसीब ने उनके बारे में जो जुमले लिखे, कयामत तक के लिए इस लईन के मुंह पे फिटकार पड़ती रहनी है। हमारे ना बुजुर्ग लोग सलूका पहनते थे कमीज के नीचे, उसकी काफी सारी जेबें होती थी। इनू बेचारे नू मजबूरी सी, ये भी सलूका पाउंदा सी। हकीम नूरदीन ने नू कुश्ते दिते हुंदे सी, किते वो खा लेना।
ਸੰਖੀਆ ਲੜ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਦੀ ਨੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਤਿਆਨਾਸ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਤੇ ਮੂਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕਦਾ, ਸਲਾਸੁਲ ਬੌਲ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਦੱਸਿਆ کہ کملیا ادا کریا کر تو اپنے سلوکے دے وچ نہ ایک پاسے وٹے رکھ تاکہ جڑا اے موت ڈولدا پھردا نہ اینو جڑا وٹوانی کر لیا کر تے دوجا جے تو شوگر لو ہوئے تے ڈگن لگے تے جلدی نال گور دی روڑی یا پیسی منہ چ پا لیا کر تے دماغی طور تے بھی بیچارہ ہلیا سی پتہ نہیں سی لگدا جلدی چ بھج کے بہنا تے موتر نو سامدیاں او دی وٹوانی ویلے گوڑ کڈ لینا جنوں بیچارے نو اینا پتہ نہیں لگدا تانوں شریعت دسے گا تے نویں مسئلے دسے گا تو پھر اچانک شوگر لو ہونی تو ڈگ پینا پتہ نہ لگنا پی ہاتھ کدھر پانا تو گوڑ کدھر پایا سی تے استنجا کدے نال کیتا سی تو وٹوانی کدے نال کیتی سی اوہی وٹوانی والا کڈ کے روڑا منہ چ پا لینا اسے نبوت مانو اب اس سے بھی زہریلا جملہ سنیے اینو چاک کہندے نے جیڑے اسے نا کٹ لا کے چاک ہوئی ہے نا جنہوں تسی کٹ لایا اس نے جو جیبیں بنائی ہوتی تھی کہتا ہے ایدان دے میں سینکڑوں حسین اپنی نا جیب چلئی پھرنا سلوکے دی جیباں چکی سی دے وٹوانیاں اس بغیرت دے وٹوانیاں نو کی کہندہ ہے ایدان دے میں سینکڑوں اپنی جیباں چلئی پھرنا گریبان میں لیے پھرتا ہوں یہ ہے تیرا گریبان یہ ہے تیرا ایمان اسے مسلمان مانو اور لوگوں اگر نبوت کی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام ہمارا ایمان روح اللہ من جانب اللہ مریم کے بیٹے مریم پاک باز قرآن گواہیاں دے اور یہ اٹھ کے کیا کہتا ہے عقیدہ نوٹ کرو انہوں مسلمان منی ہے دنال کیچ پکوڑے نہ رل کے کھائیے بڑا ضروری ہے گزارا نہیں ہوتا ان کی پشت پناہی کریں جنہیں موقع دیا گیا آؤ صفائی بیان کرو اگر دلیل ہے تو ٹھیک نہیں تو کتابوں سے نکالو نہیں نکال سکتے کم از کم اعلانیہ ببانگے دہل کہو کہ ہم اظہار برات کرتے ہیں اس کے باوجود بھی انہوں نے نہیں کیا آج پوری سٹیٹ ان کی بات کو مان کے ان کو جو ہے وہ مسلمان کہنا شروع کر دے اور ساتھ بٹھانا شروع کر دیں کھلانا پلانا شروع کر دیں جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تینوں دادیاں ددیال کی طرف سے کوٹھے والی تھی اور تینوں نانیاں ماں تو غلط تھی کہتا ہے جی نانی دوسری نانی تیسری نانی تین پشتوں سے عیسیٰ علیہ السلام کا گھرانہ جو ہے وہ گندا تھا جسم بیچتا تھا کوٹھوں پہ بیٹھتا تھا اور ان کی ماں مریم کا کیا ہے کہتے ہیں کہ یوسف ترخان نال پینڈ چنا یوسف ترخان نال ایدی لین سدھی سی تے او دے نال معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ ہم معافی مانگتے ہیں تیری کتاب اور تیرے قرآن اور پاک باز ہستیوں پہ اس طرح کے جملے پھر اگے اے بھی لکھ دا ہے کہ جناب او دے نا پھر دیاں 7 مہینے دا حمل ہو گیا تے پھر جڑا نا جی پینڈا لیا نے رل رول کے نا دوں دا میچ اپ کرا کے نکاح کراتا تے اے عیسیٰ روح اللہ نہیں ہے گا اے عیسیٰ بن یوسف نجار ترخان دا بچہ ہے مزید لکھتا ہے کھاؤ تھا پیٹو تھا جھوٹ کا معاذ اللہ پلندہ تھا کنجریاں کلو تیل ملواؤں سی او خاندانی آتا جو سن یہاں تک لکھا اس ظالم نے کوئی پچھویں کسی نو عقل ہوندی کوئی کہندا کہ یار غلط لکھ گیا اسی انہوں کڈنے اسی انہوں منن والے نہیں جب تک تو اس کو مانتا رہے گا لکھتا رہے گا پڑھتا رہے گا مقدس تسلیم کرتا رہے گا مرزا کی گواہیاں صفائیاں دیتا رہے گا تیرا رستہ اور ہے ہمارا رستہ اور ہے اگرچہ ہم بلانے والے دعوت دینے والے صرف رد کرنے والے نہیں میرے دین کا مزاج یہ ہے کہ مشرک شرک سے توبہ کر کے موت سے پہلے مرے رب توبہ قبول کر لیتا ہے کافر توبہ کر لے توبہ تو تجب ما قبلہا تو بھی توبہ کر اظہار برات کر ان عقیدوں سے نکل ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں تیرے دشمن نہیں ہیں تیرے بھائی ہیں جنت کے دائی ہیں حق کی طرف بلاتے ہیں صرف گالی نہیں وہ اس بنیاد پہ ہے جو تو نے اختیار کی ہے لیکن آگے چلیے میرا اور آپ کا عقیدہ توحید کے بارے میں اللہ کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ کلہ ہی ہے نا قل هو اللہ ہمارا رب سوتا نہیں ہمارا رب کھاتا نہیں ہمارا رب پیتا نہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لیکن مرزائیوں کا جو رب ہے او دے چے سارے وصف پائے جاندے نے دوجے لفظاں چ مختصر جب یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کو الہ مانتا ہوں اکیلا مانتا ہوں تو جھوٹا جھوٹ بول رہا ہے
میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، بد نصیب نے جھوٹ پہ جھوٹ بولے اور کیا کہا؟ مرزائیاں دا جڑا اللہ ہے نا، انہوں نیند بھی ہوندی ہے، اونگ بھی ہوندی ہے، تو سو بھی جاندہ ہے۔ اندروں اپنا ٹوچ سیدھا کرن ڈیا سی، ٹوچ اپنا لاؤن ڈیا سی، اپنا الو سیدھا کرن ڈیا سی، بھی میں آج کہوں سوندا ہے تے کل نو منن گے، پھر بھی میرے چاہیا میں ستا پیا۔ پھر اس نے کہا ہمارا رب جو ہے اس کے سامنے اگر کوئی آ جائے، ٹرانسجینڈر کیس پڑھن پڑھاؤن دی کی لوڑ سی، مرزائیت پڑھ لو ہے ہی سارا ہے کچھ۔ او جی مینوں چنگے بھلے نو جیڑا نا جی عورت دی اس ویلے کیف تاری ہوئی، رب میرے سامنے آ گئے، انہوں نے رجولیت دا اظہار کیتا، تو پھر میں حاملہ ہو گئی، تو جنہاں نے میری اس گل نو نہیں منیا اور لانتی بھی تے جھوٹے بھی تے فلاں 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 فلاں۔ بندہ چنگا بھلا سوچے بھی داڑھی والا مرزا بیٹھا ہوئے اچانک عورت بن جائے اور پھر اللہ دا دل کرے، پھر اللہ تعالیٰ شہوت اور رجولیت دکھان، تے پھر جڑا نا جی حاملہ ہو جائے، تے پھر نالے بھی کہن بھی جڑا جمیا نا وہ بھی میں، جڑا جمیا وہ بھی میں۔ کیا بات ہے، ہر شئی میں، داڑھی والا مرد بھی میں، مرزا بھی میں، کیفیت میری عورت والی ہوگی، اب وہ عورت بھی میں، رب نے جو ہے وہ رجولیت کا اظہار کرا تو ساتھ میں، اور پھر حاملہ ہوگی تو وہ بھی میں، اندروں کاکا جمیا تھے وہ بھی میں، تو پھر اللہ نے مینوں ہی کہا انت من مائنا، تو ساڑھے ہی پانی چوئیں، اسما یا ولدی، تو ساڑھا ہی بچہ ہیں۔ ہمارے رب کا نہ بیوی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ ماں باپ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کیسا ایمان اور عقیدہ ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ مسلمان مان کہ پہلے رب جو ہے وہ یہ کر رہا ہے، پہلے سو رہا ہے، پھر جاگ رہا ہے، پھر قادیان میں اترتا ہے۔ دو پین رکھے سی تے رات نو آن کے نا پہلے تحریراں لکھدا، پھر انہاں تے سائن ماردا، کہندے راتی رب آیا سی قادیان تے سائن کر گیا۔ اپے ہی رب، اپے ہی اللہ، اپے ہی شہوتاں، اپے ہی پوڑیاں، اپے ہی نور دین دے کشتے، اپے ہی جو ہے وہ شہوت، اور پھر رجولیت، پھر مردانگی اور زنانی کیفیت، پھر جو ہے حاملانہ کیفیت، پھر آگے بچے کے جمنے کی وہ ولادت اور زچگی کے مرحلے، جناب سارے بننے کے بعد ایک باقی عرش رہ گیا سی، کہندا عرش بھی میں، جیڑا میرے اتے بیٹھا ہے وہ بھی میں، تے جیڑا تھلے صاحب ہے وہ بھی میں، تے کردیاں بان نہیں گیا۔ پھر اللہ ایک ٹائم آیا کہنے لگا اللہ بھی میں، نہیں کٹ دے کتاباں تے نہیں کھول دے تے نہیں پھول دے تے نہیں دس دے لا الہ الا اللہ تیرا عقیدہ توحید بھی کچھ اور، تجھے مسلمان کیسے مان لو۔ تے آخری گزارش، نبی دی زبان گندی نہیں جے ہوندی، نبی دی زبان گندی نہیں ہوندی، تے انہیں کسی نو معاف نہیں کیتا، نبیوں بھی گالاں تو سی سن لیاں، تے جیڑے دے نال مناظرے کردے سی نا انہاں نو بھی گالاں، ویسے مناظرے ایک دوجے نو گالاں کٹ دے لیندے نا، کی خیال ہے؟ اللہ دا شکر ہے، میرے مالک دا کرم ہے جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، کوشش کیتی سی بھی کسے مخالف نو گال نہیں کڈنی، اور اللہ دا احسان ہے کہ آمدن کوئی منہ چو کدی کڈی نہیں، جے کوئی سہون نکل بھی جائے تے دے میں 2 سجدے صاحب نماز دے وچ توبہ کر لانگا، اگر کوئی میرا ویر میں نو وخا دے۔ یہ تو ہم عام سے لوگ ہیں، ہماری ہے، وہ تو ماشاءاللہ نبی بن کے بیٹھے نے، تے گال کداں دی ووندا ہے؟ کٹ تو کٹ بھی کوئی گال کٹ دا ہے نا جی، پنجابی بچہ پیور جٹوڑ گیا کتے پینڈ تھا تے کوئی حالو لبوندا تے ادھروں ادھروں تے خربوجے پٹ دا عرف والے دا تے یہاں کوئی واہی کر دا، وہ بھی ادھا دی کٹیا گال نہیں کٹ دا۔ اے مولانا ثناء اللہ عمر سری دے بارے ایک جڑی ہو دی بڑی مقدس جی گال وہ تو انہوں دسن لگا، انہیں انیاں کہ لمیاں وریٹیاں دیتیاں نے کہ جوش ملیہ بادی بھی ہار گیا جائے۔ جوش ملیہ بادی نے کتاب لکھی سی یادوں کی برات، اردو ادب دی بڑی شاہکار منی جاندی ہے، وہ دے چو اپنے بڑی ساری زندگی دے ذکر کرتا ہے، 6 دفعہ لے کے 6 دفعہ پاڑی مطمئن نہیں ہویا تاکہ عمر مکن والی سی کہندا چلو انہوں ہی چلا دو۔ سردی تو انہوں نفرت سی تے سردی نو گال کڈن لگا، 2.5 صفحیاں تک گالاں ہی کڈدا گیا۔ تے جناب دی مولانا ثناء اللہ عمر سری سرخیلے اہل حدیث دے سامنے چل دی نہیں سی، کدی کتے پاس جاندہ کدی کتے پاس جاندہ، اور اینڈ تے مباحثے چ مریا تے 24 گھنٹے منہ دے وچوں ایک لفظ ہی نہیں نکلدا سی، کہندا سی اے ثناء اللہ گوں خور ہے، گوں خور، گوں سمجھ دیو پیور پنجابی دا لفظ نہیں سمجھ دے ہاں کہ دل نہیں کرن دیا نہ لینا،
لفظ بھی منہ چ نہ لین دا گوارا بندہ گھن ہوندی ہے، شرم ہوندی ہے، مگر اللہ نے کیا پھر ٹھیک ہے تو ادھا ہی کہنا تے تیرے منہ چ پوا کے نہ ماراں تو مینوں ہی رب بنا کے اور کرو دشمنیاں بھابیاں نال تے اہل حدیثاں نال تے مسلماناں نال تے نبیاں نال تے انبیاء نال، پھر چلو او تے مناظر سی انہاں نال تے بندی ہے۔ جڑے بیچارے پٹھے وڑ دے نا پنڈاں چ کھوتیاں اپنیاں واہنے پائے تے ٹرے جاندے، او کہندا جے تسی مینوں نہیں نہ منیا نبی تے آخر النبیین تے مینوں نہیں منیا تے تسی پھر جنگل دے سور ہو۔ جننے سور نے چکو ہاتھ جفی پا کے ذرا انہاں نے کھانا کھونا دکھائیے، کوئی کیچپ شیچپ لائیے، تے تانوں کہندا جے مولویاں نے تو جو کہندا نا کہندا ہے بھاویں قورمہ بھی کھان ڈیا ہوئے مولوی تو کہندا نہیں یہ گوں خور ہے۔ تے جناب تسی جننے مرضی نیوٹرل ہو کے رہ لو تانوں سور کہندا جے، تے جیڑیاں بیبیاں گھر بیٹھیاں نے اپنی کتاباں چ لکھیا ہے تے جیڑیاں انہاں دیاں عورتاں تے بچیاں تے مرداں دیاں بیویاں تے انہاں دیاں ماواں مینوں نہیں نہ ماندیاں کتیاں نے کتیاں۔ ادھاں دی گال تسی میرے خیال پنڈ چ کسے اپنے مخالف تو بھی نہیں سنی ہونی جنہیں انہیں گال وائی تے پائی تے پھر کہندا مینوں نبی منو تے تسی بھی ماشاءاللہ بڑے بےتاب تے انہاں دے آنسواں تو تنگ تے پریشان، پتہ نہیں جناب کی ہوئے گا۔ حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ۔ تے آخری چیز بڑا رو کے کہن گے تواڈے مولویاں نے جھوٹ بولیا جی ساڈا نبی تے لیٹرین چ نہیں سی مریا۔ لیٹرین چ مرزا کتے مریا سی؟ جدہ جدہ ایمان چکے ہاتھ آج ذرا کیمرہ مڑا جا ماریا جے تھوڑا جا ماشاءاللہ اے ایمان جے کہ او لیٹرین چ مریا ہے۔ ہن ہاتھ تھلے کرو پاجی او لیٹرین چ نہیں مریا۔ کون کہندا ہے؟ منن والے کہندے لیٹرین چ نہیں مریا۔ میں کیا کتھے مریا ہے؟ جیڑی اگلی گل دسی وہ لیٹرین تو بھی ود نکلی، میں کہا چلو تانوں بھی دس دی۔ ایک بندے نو پولیس پھڑ کے لے جائے نا تو کسے جیل چ ٹک دوے تو وہ ایڈا رولا نہیں، 2 دن پنڈ چ پے گا، اس تو بعد ایستا ایستا گلیاں صاف پولیس دا ڈالا آیا سی، اس تو بعد معاملہ جڑا اگے پیچھے صرف اتھے تک رہ جاندہ ہے۔ تو جے گھر ہی سب جیل بنا کے تے بازار دے وچ پولیس بہا دیتی جاوے تے گھر نو سب جیل قرار دیتا جاوے، اے زیادہ انسلٹ ہوندی ہے۔ ہر آن جانا لاؤ ایتھے کی ہویا یار فلانے نو ایتھے نا سب جیل قرار دیتی ہے۔ سنیو ذرا مرزا دی اللہ نے منجی پٹی روزی پٹی رزق پٹیا تے لیا ماریا لاہور، وہ گھر لاہور چ اوتھے نا اللہ کسے نو بھی نہ لاوے بیماری تے کسے نو بھی ہو جاندی ہے تے لیٹرین دے وچ کوئی بھی ڈگ کے مر سکدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاملے ہی وکھرے کر چھڑے کہ کل نو کوئی لیٹرین چ ڈگے تے نہ کہے مرزے دی موت مریا ہے۔ اللہ نے بڑے پروٹوکول نال وکھرا لیا کے ماریا تے اس نو پٹھیاں بھی لاتیاں تے سدھیاں بھی لاتیاں الٹیاں سمجھ دے جے جیڑا کھانا منہ تھانی نکل جائے ہضم نہ ہوئے تو میدے دا مال منہ چو نکلے اسی انہوں کہنے ہیں الٹیاں تے جیڑا اپنے راہی نکل جائے انہوں کی کہی دا ہے انہوں نہ لینو دل نہیں کرتا لہذا سدھیاں کہہ لو الٹیاں تے رب نے دو میں لاتیاں انہوں دونوں ملا کے کی کہی دا ڈائریا تے حیضہ اے بچارے نو الٹیاں بھی لوائیاں تے سدھیاں بھی لوائیاں منہ تھانی بھی گاندھ تے جدروں نکلنا سی ادھروں بھی گاندھ تے جا کے لیٹرینہ چ تھک گیا نا تے اللہ نے ایک نواں آرڈیننس جاری کروایا کہ میری جڑی شب جگہ ہے نا سون والی او دو پلنگاں دے اد دے وچ نا ایک برتن رکھ دو بچیاں دا نہیں رکھی دا کی انہوں کہیں دے جو چھوٹے جانوں پاٹ ٹھیک ہے بعض نے تو سیدھا وہ دا نا ہی پوٹی رکھے ہوندہ وہ پڑی اس برتن دا نا کیونکہ نسبت ادھر تو جناب آگئے درمیان میں رکھ دیا بیوی خدمت کر کے تک گئی لے جا کے تک گئی ہون جناب ہر منٹ بعد ایک دفعہ الٹی تے ایک دفعہ سدھی ادھر الٹی تے ادھر سدھی ادھر سدھی تے ادھر پٹھیاں سدھیاں کر دیاں مار دیاں جدو بالکل جسم چو جان نکل گئی پانی سارا نکل گیا تے ڈی ہائیڈریشن ہو گئی نا تے بیچارہ ایک باری پھر پلنگ نو پڑھ دیاں اٹھ کے بہن لگا تے جنہ مال تھلے پیا سی نا اسپیشل کمرے دے اندر لے آکے رب نے لیٹرین بنوا کے تے اس مقام دے اتے لے آکے جدوں مودڑے منہ سٹ کے تے ہر پاسے گندگی دا مجموعہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا تے پاجی ایدان دے انجام پھر ایدان ہی ہوں دینے تے اللہ تعالیٰ معاف کرے تے اسی اللہ تو 1000 دفعہ توبہ کرنے ہیں کہ اللہ ایدان دے بد عقیدہ لوگا تو ساری زندگی انہاں دے پرشامے تو بھی محفوظ رکھی اور ختم نبوت دے عقیدے نال اللہ نوازی اور اسے تے زندہ رکھی اسے تے موت دمی اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह तेरे बंदे हैं, इकट्ठे होके तेरे घर में इकट्ठे होके अल्लाह हमने तेरे पैगंबर की सीरत के ऊपर बात की और सुनी है। अल्लाह हमारी ज़िंदगियों को मुबारक बना दे। अल्लाह मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा अता फरमा दे। अल्लाह दीन हक़ के साथ प्यार और मोहब्बत से नवाज दे। अल्लाह जितने भी बातिल फ़िरके सोचे हैं अल्लाह उनसे महफूज फरमा। अल्लाह तौहीद की दौलत से माला माल कर दे। अल्लाह अक़ीदा रिसालत का सही ताबे फर्मा बरदार बना दे। इलाहुल आलमीन जो कहा सुना है अमल की तौफीक दे दे। अल्लाह इस मजलिस में घरों हस्पतालों में या कहीं भी जो भी कोई बीमार है अल्लाह सबको शिफाएँ अता फरमा दे। मेरे मालिक जितने भी दुखी हैं दुख दूर फरमा दे। अल्लाह जिनकी नफ़रतें लड़ाइयाँ झगड़े हैं अल्लाह उनमें मोहब्बतें और क़ुर्बतें पैदा फरमा दे। अल्लाह जो बे औलाद हैं साहिब औलाद कर दे। अल्लाह जिनकी औलादें हैं शादी निकाह की परेशानी है अल्लाह उनके मसले में खुसूसी मुआवनत फरमा। मेरे मालिक इफ़्फ़त और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने वाला साथी अता फरमा। मेरे मालिक इस दुनिया के अंदर जितने भी मसाइल हैं हमारे हल फरमा। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान के ऊपर जितने भी अंदर और बाहर से मसले मसाइल आजमाइशें हैं अल्लाह अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से महफूज फरमा। अल्लाह इस इदारे और मदरसे की मेहनत और ख़िदमत और कावश बानी मबानी लोग अल्लाह जो इस दुनिया से चले गए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह जो इस वक्त इसके पुश्तबान बने हुए हैं अल्लाह उनकी हिफाजतें फरमा। अल्लाह माल दौलत इज़्ज़त आबरू को कबूल फरमा। अल्लाह जान माल में बरकतें अता फरमा। आज की इस मजलिस को सजाने वालों को ज़िंदगियों को मुबारक बना दे। अल्लाह हाज़री दी है तेरी तौफीक के साथ कुछ कहा है अल्लाह उस पर ख़ुद भी अमल की तौफीक दे। अल्लाह दोस्त अहबाब के भी दिलो दिमाग में दीन हक़ की जो है वो दावत को डाल और फिर इस दावत को ता क़यामत ज़िंदा और सलामत रख। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद।